ایک مشہور نعرہ ہے آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. ایک زمانہ ایسا آئے گا تعلیم کے بغیر آدمی مفلوج ہو جائے گا, انسان ایک ناکارہ بن جائے گا. پہنچے کیونکہ اگر ہمارے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر دیا جائے تو صرف وہ بچہ اس سے مستفید نہیں ہوگا, وہ بچہ, اس کی ذات, اس کے قرب و جوار, وہ پورا سماج, پورا ملک ترقی کرے گا. تو ہم چاہیں گے کہ بچہ عالم دین بنے, ساتھ میں ڈاکٹر بھی بنے, بچہ ہمارے یہاں عالم بھی بنے, ساتھ میں جو ہے وہ پروفیسر بھی بنے, بچہ عالم دین بنے, ساتھ میں وہ وکیل بھی بنے. مطلب دنیاوی تعلیم میں جو چیزیں ہمیں چاہیے ہمارے اندر ہونی چاہیے. بڑی بات, وہ جامعہ استاد العلماء رئیس الفقہا حضور حافظ ملت جلالۃ العلم کو آپ دیکھیں, اور آپ کا جملہ بھی ہے, کیونکہ ایک مکتب سے آپ نے مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم کیا, پھر مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم کو آپ نے دارالعلوم اشرفیہ کیا, پھر اس کے بعد جیسے جیسے وقت نے ترقی کیا تو حضور حافظ ملت نے ہم سنیوں کو صرف بھارت کے اندر نہیں پوری دنیا میں الجامعۃ الاشرفیہ عربی یونیورسٹی ہمیں دیا. محمد حیات رضا قادری منجری نام ہے میرا. جی آپ بھی اسی علاقے کے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اسی دیگاوانہ بازار سے متصل میرا گاؤں دیون جاگیر ہے, اور بانی جلسہ یا بانی سنگ بنیاد جامعہ فیضان تاج الشریعہ کے جو بانی ہے میرا بھتیجا ہے حافظ و قاری مولانا صابر عالم صاحب قبلہ ثقافی. میں آپ کے چینل کے مادھیم سے انہیں, ان کے والد کو اور ان کے گاؤں والے کو, دیگاوانہ بستی و بازار کے لوگوں کو, یہاں کے علماء کو مبارکباد پیش کروں گا, اس لیے کہ ادارے میں, علاقے میں, ہر گاؤں میں مکتب ہے, اور جس حساب سے تعلیم ہونی چاہیے نہیں ہو پاتے ہیں. ایک مدرس ہے, 150-200 بچے ہیں, اور یہ حافظ صابر صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے تو شاعر مشرق اقبال صاحب کا وہ شعر مجھے یاد آیا, مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو, مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو, دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے. پڑھتے رہو شوق سے ایگزام دو تم, پڑھتے رہو اور شوق سے ایگزام دو تم, یہ زندگی ادھوری ہے تعلیم کے بغیر. میں آپ کے چینل کے مادھیم سے یہ کہنا چاہوں گا, دیگاوانہ یہ علاقہ اسلام پور پرکھنڈ میں جو چوپڑا والا آتا ہے, حالانکہ 2 تھانہ ہے اتر دیناج پور میں, ادھر آخر میں 2 تھانہ ہے, ایک اسلام پور ایک چوپڑا. جو دینی ادارے اسلام پور میں ہے وہ چوپڑا بلک میں نہیں ہے. تعلیم کے معاملے میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. یہاں جو بھی علماء ہے, جو لیاقت علماء ہے وہ باہر ہے, اور جو باصلاحیت آدمی ہے ان کو یہاں سے سپورٹ نہیں مل پاتا ہے. کہیں نہ کہیں ہمیں سرکار صد اللہ فاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی, جب آپ کی عمر شریف 22 برس کی تھی تو آپ نے دین و سنیت کے مستقبل کے لیے اللہ کے رسول کے پیغامات کو عوام اہل سنت تک پہنچانے کے لیے صد اللہ فاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے جامعہ نعیمیہ مراد آباد دیوان بازار مراد آباد کی سرزمین پر آپ نے قائم کیا. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے بزرگوں کی آتا ہے کہ اس کم عمر میں حافظ صابر صاحب جو کام کر رہے ہیں یہاں کے نوجوانوں کو لے کے, دیگاوانہ کے باشندے کو لے کر, یہاں کے علماء کو لے کر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. قدم با قدم ہم ان کے ساتھ ہیں, اور ہونا بھی چاہیے. جیسا کہ مصعب نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ یہاں دارالفتہ بھی ہو, یہاں پہ حلال کمیٹی بھی ہو, یہاں کوئی اچھی لائبریری بھی ہو جہاں سے دین و سنیت کا کام ہو, کوئی ایسی مسئلہ گھروں میں ہو جو تھانے پہ نہ جائے, ہمارے ادارے پہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. اور ہم چاہیں گے کہ بچہ عالم دین بنے, ساتھ میں ڈاکٹر بھی بنے, بچہ ہمارے یہاں عالم بھی بنے, ساتھ میں جو ہے وہ پروفیسر بھی بنے, بچہ عالم دین بنے, ساتھ میں وہ وکیل بھی بنے. مطلب دنیاوی تعلیم میں جو چیزیں ہمیں چاہیے ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ جامعہ فیضان تاج الشریعہ کی جانب سے ہونا چاہیے. اور میں عوام اہل سنت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہمارے یہاں بچوں کو ہم اسکول پہنچاتے ہیں تو صبح سویرے ہم اٹھتے ہیں, ان کو نہانا دھونا, ان کے لیے ٹفن وغیرہ کا انتظام کرنا, اسی کا آدھے سے آدھے پیسہ اگر ہم جامعہ فیضان تاج الشریعہ میں ڈونیٹ کریں تو ہمارا بچہ بہت کچھ آگے بڑھ سکتا ہے. کیونکہ آپ علامہ فضل خیرآبادی کو دیکھیے, جہاں وقت کے علامہ ہے آپ وہاں کورٹ میں جج بھی رہ چکے ہیں. اس طرح اور بھی مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کو دیکھیے, کئی تاریخی باتیں ہیں. اور سب سے بڑی بات استاد العلماء رئیس الفقہا حضور حافظ ملت جلالۃ العلم کو آپ دیکھیں, اور آپ کا جملہ بھی ہے. کیونکہ ایک مکتب سے آپ نے مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم کیا, پھر مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم کو آپ نے دارالعلوم اشرفیہ کیا, پھر اس کے بعد جیسے جیسے وقت نے ترقی کیا تو حضور حافظ ملت نے ہم سنیوں کو صرف بھارت کے اندر نہیں پوری دنیا میں الجامعۃ الاشرفیہ عربی یونیورسٹی ہمیں دیا. تو ہم چاہتے ہیں, ہمارے پاس جگہ بھی ہے, علاقہ بھی بہت اچھا ہے, تو اس لیے اب مجھے کہنے پہ مجبور ہونا پڑے گا, وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے, جس سمت دیکھے وہ علاقہ رضا کا ہے. اوروں نے تو لکھا بہت کچھ علم دین پر, جو کچھ اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے. پھر شاعر مشرق کہتے ہیں
फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हम आपके चैनल से मौलाना एहसन रजा साहब किबला मिसबाही इस्लामपुरी दिनाजपुरी, मैं ये कहना चाहूँगा बड़ी खुशी है कि न्यूज़ 20 उर्दू के जानिब से पूरे आलम इस्लाम को ये पैगाम पहुँचे, और ये दीनी काम है, अकेला साबित साहब से नहीं हो पाएगा। हम सबको मिलकर इनके साथ कंधे पे कंधे मिलाकर ये दीन सुन्नियत का काम करना होगा। मुझे बहुत फख्र है, हम तन मन धन से इनकी मदद के लिए, इदारे के लिए, अपने इलाका के डेवलपमेंट के लिए हम ये फ़कीर कादरी इन्हीं टम हमावक इनके साथ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, देखा आप लोगों ने यहाँ के उलमाए किराम, यहाँ का मकामी लोग कितने पुरजोश हैं इस जामिया फज़ाइल ताजुल शरिया को लेकर के। ये होना भी चाहिए। एक मशहूर नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। एक ज़माना ऐसा आएगा, तालीम के बगैर आदमी मफलूज हो जाएगा, इंसान एक नाकारा बन जाएगा। तो ये पहल जो इन्होंने उठाई है, कोशिश की है, तो अल्लाह करे इसको पाए तकमील तक पहुँचे, उरूज तक पहुँचे। क्योंकि अगर हमारे बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर दिया जाए तो सिर्फ वो बच्चा उससे मुस्तफ़ीद नहीं होगा, वो बच्चा, उसकी ज़ात, उसके कुर्ब जवार, वो पूरा समाज, पूरा मुल्क तरक्की करेगा। बस इसी तरह की दीनी, समाजी, अदबी खबरों की वाक़फ़ियत के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम।